الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اہم نام الواحد الاحد، ان دو ناموں کی شرح لے کر کے اس ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام الواحد الاحد، اس کی شرح کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الواحد قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے۔ اکثر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الواحد القہار کے ساتھ آیا ہوا ہے، الواحد القہار، الواحد القہار۔ اور بعض جگہوں پر یہ نام الہ کے ساتھ آیا ہوا ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود تو ایک معبود ہے۔ تو واحد قرآن میں کئی جگہوں پر آیا ہوا ہے، اور الاحد قرآن میں یہ نام ایک جگہ پہ آیا ہوا ہے، ایک سورہ میں آیا ہوا ہے، ایک ایسی سورہ میں جسے آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے، ہر ایک کو یہ سورہ یاد ہے۔ وہ سورہ کیا ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص جب آپ پڑھتے ہیں تو سورۃ الاخلاص میں یہ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سورہ اخلاص جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، کیونکہ یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کے اس بات میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں۔ یہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمائی ہے، اس لیے اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الاحد آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دونوں نام یعنی الواحد اور الاحد، ان دونوں ناموں میں وحدانیت کی صفت پائی جا رہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اکیلا ہے اپنی ربوبیت میں، اکیلا ہے اپنی الوہیت میں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں۔ وہی اکیلا ہے اپنے تمام افعال میں، بندوں کو رزق دینے میں، بندوں پر اپنی نعمتوں کی بارش کرنے میں، زندگی دینے میں، موت دینے میں، بیماری دینے میں، شفا دینے میں، وہ اکیلا ہے، اور وہ اکیلا ہے اپنی الوہیت میں بھی، یعنی تنہا معبود وہی ہے۔ ابھی میں نے آپ سے کہا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کا لفظ الہ کے ساتھ استعمال کیا کہ وہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اکیلا معبود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، یہی بات ان دونوں ناموں میں بیان کی گئی ہے۔ وہ دو نام کیا ہیں؟ الواحد الاحد۔ ہمیشہ اسے یاد رکھیے، اچھی طرح سے یاد رکھیے کہ الواحد الاحد میں اللہ تعالیٰ کے اکیلے ہونے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس میں اس بات ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے واحد اور احد کو ثابت مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام الواحد ہے، الاحد ہے، تو اس سے چند چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ند یا کسی کے اس کے برابر ہونے کی نفی کریں۔ نفی المثل عربی میں کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں بطلان التکیف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اپنی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی ساری صفات ہم اس کے لیے ثابت مانتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم ان صفات کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ یہ صفات کیسی ہیں ہم اسے بیان نہیں کرتے، اور اس کا بیان کرنا ہمارے لیے صحیح بھی نہیں۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت کیسی ہے اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے شایان شان اس کی صفات ہیں۔ جیسے اس کی ذات بے مثل ہے ویسے ہی اس کی صفات بھی بے مثل ہیں، اور ان صفات کی کوئی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ان صفات کی اگر کوئی شخص کیفیت بیان کرنے جائے گا تو یہ صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، اور یہیں سے تشبیہ لازم آ جاتی ہے کہ گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، کیونکہ کیفیت بیان کر رہا ہے۔ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی صفات کی ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات آئی ہوئی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تعلق سے ایک عام ضابطہ امت کو دے دیا ہے۔ وہ عام ضابطہ کیا ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ استوا یہ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان عرش پر مستوی ہے، استوا کا معنی ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مستوی ہے، رحمان کیسے مستوی ہے، اسی کو عربی میں تکیف کہتے ہیں، یعنی کیسے ہے وہ بیان کرنا، اس کا ہمیں علم نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ہم اپنی طرف سے کوئی کیفیت نہیں دے سکتے، ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا، اور جو ہم نے ذات کو نہیں دیکھا تو ہمیں جتنا بتایا گیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفات کا علم دیا ہے، صفات کو بیان کیا، استوا یہ صفت ہے، اس صفت کو بیان کیا، ہم نے جان لیا، لیکن کیسے مستوی ہوا اس کو بیان نہیں کیا تو ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت استوا پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ یہی حال اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، سننا اس کی صفت ہے۔ وہ البصیر ہے، وہ دیکھتا ہے، دیکھنا اس کی صفت ہے۔ کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، ہم یہ کیفیت بیان نہیں کرتے، تو اس کیفیت کی نفی کی جائے گی۔ یعنی نفی سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے اس کیفیت کو بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے کیفیت کو بیان کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے بندوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ بندوں کی جب یہ صفت ہے، سننا بھی دیکھنا بھی، اور بندوں کی صفت کے لحاظ سے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کی کیفیت بیان کریں گے، تو اس سے یہ لازم آ جاتا ہے کہ گویا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیہ بیان کر رہے ہیں، اس کی شبیہ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں کہیں نہ کہیں اس ایمان میں کمی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ الواحد ہے، الاحد ہے، کہیں نہ کہیں اس ایمان میں کمی آ جاتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کی تشبیہ بیان کرنا شروع کر دے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اپنی صفات کے لحاظ سے بھی۔ اس سے یہ چیز لازم آتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مثل کسی چیز کے ہونے کی نفی کریں، ہم یہ عقیدہ رکھیں جیسا قرآن میں آیا لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی جیسی کوئی چیز نہیں؟ اس لیے کہ وہ الواحد ہے، الاحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اکیلا ہے اپنی صفات میں، اس کی صفات کو ثابت ماننا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، کیونکہ اگر کیفیت بیان کرتے ہیں تو اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، وہ تو اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تیسری چیز یہ آتی ہے اس کے اندر کہ الوہیت کی صفت کو تنہا اسی کے لیے ثابت مانا جائے۔ جب وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اکیلا ہے اپنی صفات میں، جب وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کا کوئی ند نہیں،
تو عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے۔ عبادت کی تمام قسمیں صرف اسی کے لیے ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ کیوں شریک نہ ٹھہرایا جائے؟ کیونکہ اس کا کوئی مثیل نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، اپنی صفات کے لحاظ سے۔ جب وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، تو صرف عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، عبادت میں اس کے ساتھ شریک کیا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم اس کو اکیلا نہیں مان رہے ہیں، ہم اس کو الواحد نہیں مان رہے ہیں، الاحد نہیں مان رہے ہیں، کسی کو اس کے برابر اور ہمسر مان رہے ہیں، اور یقیناً یہ چیز غلط ہوگی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام الواحد الاحد کو اچھی طرح سمجھیے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، اکیلا ہے اپنی صفات کے لحاظ سے، اکیلا ہے معبود ہونے کے لحاظ سے، وہ تنہا ہے اپنی ذات صفات کے لحاظ سے، اور تنہا وہی عبادت کے لائق ہے، اور تنہا وہی معبود ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس بات پر قائم رکھے کہ ہم ہمیشہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، تھوڑی دیر انتظار کیجئے، کہیں نہ جائیے، ہم ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی شرح لے کر کے تھوڑی دیر کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت۔ بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صفائی، اسلام اور مسلمان، شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس مجلس میں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اہم نام الصمد کے بارے میں بات آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک اہم نام الصمد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام قرآن میں صرف ایک جگہ آیا ہے، ایک ایسی سورہ میں جو آپ سب کو یاد ہے، ہر ایک کو معلوم ہے، ایک چھوٹے بچے کو بھی یہ سورہ یاد رہتی ہے، جسے ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس میں ارشاد ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام سورہ اخلاص میں آیا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھ لے؟ صحابہ نے عرض کیا وَأَيُّنَا يُطِيقُ ذَلِكَ، ہم میں سے کون ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو؟ یعنی ہم قرآن کا 1/3 حصہ ایک رات میں پڑھ لیں، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا
کہ سورہ اخلاص پڑھو۔ سورہ اخلاص یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، تو یہ سورہ اخلاص جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، جس میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہمسر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اور اس کا کوئی ہمسر، کوئی برابر نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی ند نہیں، وہ اکیلا ہے، صمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اس سورہ میں بیان کی گئی، اس لیے اس سورہ کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کی اہمیت کا بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الصمد کتنا اہم ہے۔ الصمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الصمد کے معنی ہوتے ہیں السید العظیم، انتہائی عظمت والا سردار، ایسا سردار، ایسا سید، ایسا عظیم سید، الذی قد کمل فی سؤددہ، جو اپنی سرداری میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، جو اپنی رافت اور رحمت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، جو اپنے علم میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، جو اپنی قدرت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے، جو اپنی رحمت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ ایسا سردار، ایسا سید، ایسا عظیم سید جس کا قصد کرتے ہیں، جس کی طرف ارادہ کرتے ہیں، جس کی طرف رجوع کرتے ہیں مخلوقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ مخلوقات، جس کی طرف اپنی ضروریات کے لیے رجوع کرتی ہیں، اور اللہ کے بندے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے جس کی طرف لوٹتے ہیں، جس کا قصد کرتے ہیں، وہ ہے الصمد۔ الصمد کا یہ معنی ہے۔ ترجمان القرآن، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین، کہ اللہ تو ان کو قرآن کی تفسیر کا علم دے اور انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ مفسر قرآن، ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ابن جریر طبری نے ان کا یہ قول اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں الصمد هو السید العظیم الذي کمل فی سؤددہ والشریف الذي قد کمل فی شرفہ والحلیم الذي قد کمل فی حلمہ والعالم الذي قد کمل فی علمہ، اور بھی صفات بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن میں ان کا قول مکمل آپ کے سامنے نقل نہیں کر رہا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے جو اپنی سرداری میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، جو اپنے علم میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اپنے شرف میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اپنے مرتبے میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اپنے حلم میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اپنے علم میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، اور دوسری تمام اچھی صفات میں کمال کو پہنچا ہوا ہو، وہ ہے الصمد۔ الصمد کے معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں سلف کی تفسیر اور سلف کی اقوال کئی ایک ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے یہ بیان کیا الصمد هو الذي ليس باجوف ولا ياكل ولا يشرب، کہ صمد وہ ہے جو خالی نہیں بلکہ ٹھوس ہے، اور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اس کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا الصمد هو الذي لم يخرج منه شيء، کہ صمد وہ ہے جس سے کوئی چیز نہیں نکلی ہے، یعنی صمد وہ ہے جس نے کسی کو جنا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کرتے ہوئے یہ لکھا ہے الصمد هو الذي ليس فوقه احد، صمد وہ ہے جس کے اوپر کوئی نہیں۔ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا الصمد هو الذي تصمد الیہ الخلائق فی حاجاتہم، کہ صمد وہ ہے کہ مخلوقات اس کا قصد کرتی ہیں اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبت کے وقت میں جس کا قصد مخلوقات کرتی ہیں، صمد وہ ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معنی صمد کے بیان کیے گئے۔ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے
سلف کے یہ اقوال نقل کیے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ سارے معنی الصمد کے اندر پائے جاتے ہیں۔ الصمد اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ایک نام ہے جس میں بہت سی صفات پائی جاتی ہیں، صرف ایک ہی صفت نہیں، بہت سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات بیان کی کہ عربوں کے یہاں صمد اس کو کہا جاتا تھا، اس عظیم سید کو کہا جاتا تھا جو اپنی قوم میں اپنی سرداری کے لیے مشہور ہوتا تھا۔ ایسا سردار جس میں اچھی صفات بہت ساری پائی جاتی، اس کی اچھی صفات کی وجہ سے اس کی قوم اور قبیلے کے لوگ اس کا قصد کرتے تھے، اس کا ارادہ کرتے تھے، اسے الصمد کہا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الصمد ہے۔ الصمد کے اندر دو خاص معنی، ایک الجمع اور دوسرا ہے القصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الصمد، اس میں تمام اچھی صفات جمع ہیں، تمام اچھی صفات کا یہ مجمع ہے، تمام اچھی صفات اس میں پائی جاتی ہیں، تمام اچھی صفات کو جامع ہے، وہ الصمد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الصمد ہے جو قصد کا معنی اس کے اندر ہے۔ قصد کا معنی اس لحاظ سے کہ مخلوقات اس کا قصد کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے اس کا قصد کرتے ہیں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الصمد اپنے اندر بڑے معانی رکھتا ہے، یعنی وہ صمد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے، پورا معنی اس سے ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عظیم سید ہے اور اونچی اونچی صفات کا مالک ہے، اچھی اچھی صفات کا مالک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور اس میں اتنی اونچی اونچی صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنی صفات میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ مخلوقات، انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ الصمد ہے، اس کا قصد کیا جاتا ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور کر دے۔ اس نام پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی تمام ضروریات میں صرف اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے طلب کریں، اس سے مانگیں، کسی اور کے پاس نہ جائیں، کسی اور سے دعا نہ کریں، کسی اور سے سوال نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا الصمد ہے اور یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور اسی کے لیے خاص ہے۔ یہ چند باتیں اس نام کے بارے میں تھیں اور اسی پر ہم آج کا یہ ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں، کیونکہ وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اب مزید اس کو آگے بڑھا سکیں۔ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم